فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے۔ 26واں باب، اسیران آل محمد علیہ السلام کی روانگی بجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 550، جناب فاطمہ بنت الحسین اور ایک ناواقف حال شامی کی گستاخی۔ جناب بی بی کا خطبہ سن کر یزید نے صرف اس قدر کہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملوف، صفحہ نمبر 166۔ آل رسول کے لیے کس قدر ہوش ربا اور صبر آزما تھی وہ ساتھ، جب ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حاکم وقت یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، یہ کنیز مجھے دے دیں۔ یہ منوس آواز سنتے ہی جناب فاطمہ اپنی پھوپھی زینب عالیہ کے دامن سے لپٹ گئیں اور کہا، پھوپھی اماں، کیا یتیمی کے بعد اب مجھے کنیز بھی بنایا جا رہا ہے؟ جناب بی بی عالم نے بھتیجی کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، نہیں بیٹی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر بی بی نے شامی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او شامی، تو نے غلط کہا اور اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ ایسا کرنے کا نہ کوئی تجھے حق ہے اور نہ اس یزید کو۔ یزید نے کہا، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ ابو طراب کی صاحبزادی نے پوری جرأت و استقلال کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ہرگز خدا نے تجھے یہ حق نہیں دیا مگر یہ کہ ہمارے دین سے کھلم کھلا نکل کر کوئی اور دین اختیار کر لے۔ اس پر یزید نے جھلا کر کہا، دین سے تیرا باپ اور بھائی نکلے ہیں، خاکک بدہم۔ بی بی نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو تو نے اور تیرے باپ نے ہمارے جد نانا اب بابا اور بھائی کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے۔ یزید نے برا فروختہ ہو کر کہا، اے خدا کی دشمن، تو نے غلط کہا ہے، معاذ اللہ۔ یزید کا یہ احتقار آمیز جواب سن کر زہرا زادی آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا، تو حاکم ہے، اس لیے گالیاں دیتا ہے اور ظلم و جور کرتا ہے۔ اس اثنا میں اس شامی نے پھر یہی مطالبہ دہرایا۔ یزید نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دور ہو جا، خدا تجھے موت دے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مخفی نہ رہے کہ ان کتب میں اس واقعے کی نسبت فاطمہ بنت علی کی طرف دی گئی ہے، لیکن ہماری کتب کی روایت کے مطابق یہ واقعہ جناب فاطمہ بنت الحسین کے ساتھ پیش آیا۔ بعض کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم اور یزید کی باہمی گفتگو کے بعد شامی دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے بجائے یزید سے دریافت کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یزید نے کہا، یہ فاطمہ بنت الحسین ہیں اور وہ زینب بنت علی ہیں۔ شامی نے تعجب انگیز لہجے میں پوچھا، حسین بن فاطمہ علیہ السلام اور علی ابن ابی طالب یہ اسی حسین کی بیٹی ہیں جو فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں؟ یزید نے کہا، ہاں، اسی حسین کی بیٹی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شامی کے تن من میں آگ لگ گئی اور پکار کر کہا، او یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو اطرت رسول کو قتل کرتا ہے اور پھر ذریت رسول کو قید کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ روم کے قیدی ہیں۔ یزید نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا، ابھی میں تمہیں بھی انہی کے ساتھ مہلک کرتا ہوں۔ پھر حکم دیا اور اس شامی کی گردن اڑا دی گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے ملوف، صفحہ نمبر 167، قمقام، صفحہ نمبر 478، نفس المحموم، صفحہ نمبر 241 وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں ثانیہ زہرا نے ذریت رسول کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے یزید ایسے بدمغز
بادشاہ کو ایسے بے باکانہ اور دندان شکن جوابات دے کر اس کی حکومت کے ارکان کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ یزید کا مکالمہ۔ دربار یزید عنید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو زبانی ایذا رسانی کی خاطر کئی بار چھیڑا، مگر ہر بار امام علی وقار نے اسے وہ دندان شکن جوابات دیے کہ یزید کھسیانہ ہو کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ امام کو خطاب کر کے کہا، اے علی ابن الحسین، تم نے اپنے ساتھ خدا کا سلوک کیسا دیکھا؟ امام نے فرمایا، میں نے وہی دیکھا ہے جس کا خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے فیصلہ کر دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین، صفحہ نمبر 419، بحوالہ اثبات الوصیہ، صفحہ نمبر 143۔ یزید نے کہا، اے فرزند حسین، تیرے باپ نے مجھ سے قطع رحمی کی، میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا، لہٰذا آپ نے دیکھ لیا کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کتاب کا حوالہ الارشاد، صفحہ نمبر 229۔ زمین میں تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری خلقت سے پہلے کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بات خدا پر بالکل آسان ہے۔ یزید نے یہ آیت پڑھی، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا، کتاب کا حوالہ ہے عقد فرید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 313، طبری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 267۔ یہ آیت ہمارے حق میں نہیں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں تو یہ آیت اتری ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری خلقت سے بھی پہلے کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اور یہ بات خدا پر آسان ہے تاکہ جو کچھ فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ مل جائے اس سے خوش نہ ہو۔ پس ہم وہ لوگ ہیں جو چیز ہم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہیں کرتے، اور جو مل جائے اس پر خوش و خرم نہیں ہوتے۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر قمی، صفحہ نمبر 603۔ بعض آثار میں وارد ہے کہ یزید نے امام بیمار سے کہا، آپ کے جد علی اور باپ حسین نے چاہا کہ وہ امیر و بادشاہ بنے، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے ان کو قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے آباء و اجداد کے خانوادے میں نبوت اور امارت موجود تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام، صفحہ نمبر 487۔ یزید کا ایک دین فروش خطیب کو مذمت اہل بیت کا حکم دینا اور پھر امام کا خطبہ پڑھنا۔ جب اس طرح سوال و جواب سے یزید ذلیل و رسوا ہو تو اپنی خفت اور سبکی کو کم کرنے کے لیے ایک دین فروش خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پر جا کر بزم خود بنی امیہ کے فضائل اور بنی ہاشم کے رذائل و مصالب بیان کریں۔ چنانچہ خطیب نے ممبر پر جا کر مقدور بر معاویہ و یزید کی مدح اور جناب امیر اور سید الشہداء کی قدح کی۔ یہ کیفیت دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، اے خطیب، افسوس ہے تجھ پر، تو نے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی خریدی ہے، اس لیے تو جہنم میں اپنی جگہ مہیا سمجھ۔ کتاب کا حوالہ ہے مولوف، صفحہ نمبر 167۔ جب وہ دین فروش ملا ممبر سے نیچے اترا تو امام نے یزید سے فرمایا، مجھے اجازت ہے کہ ممبر پر چڑھ کر وہ کچھ بیان کروں جس میں خدا کی خوشنودی ہے اور ان لوگوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ یزید نے کچھ پیش کیا لیکن حاضرین کے اصرار سے مجبور ہو کر اجازت دے دی۔ جب امام علی مقام اپنے اصلی منصب و مقام پر پہنچے تو خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنی معرفی کرائے دیتا ہوں۔ میں علی بن الحسین ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں داعی الی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر یعنی رسول خدا کا فرزند ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے مقاتل طالبین، صفحہ نمبر 89۔ احتجاج تبریسی، صفحہ نمبر 169 میں فَإِنْ عَرَفْنِي نفسی کے بعد یوں وارد ہے۔ بعض کتب میں آپ کا وہ خطبہ شریفہ ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، فرمایا، ترجمہ، میں صاحب مکہ و مینا ہوں، میں صاحب
مروہ و صفا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شان مخفی نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس قدر بلند ہوا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گیا اور مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے ظلم و ستم سے شہید کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن سے قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو پیاسا راہی ملک بقا ہوا، میں شہید کربلا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی دوش سے چادر اور سر سے عمامہ اتار لیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر فرشتوں نے آسمان میں جنہوں نے زمین میں اور پرندوں نے ہوا میں گریہ و بکا کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک سینہ پر تحفتاً درباروں میں پیش کیا جا رہا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کی مستورات کو عراق سے شام قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، خداوند عالم نے ہم اہل بیت رسول کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ علم ہدایت و عدل اور تقوی ہم میں مقرر فرمایا اور علم میں ضلالت و ہلاکت ہمارے غیروں میں مقرر کیا۔ خداوند عالم نے ہمیں 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے، وہ ہے حلم، شجاعت، سخاوت، محبت اور اہل ایمان کے دلوں میں منزلت، اور ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو عالمین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ ہمارے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور ہمارے ہی گھر میں کتاب خدا اتری ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام، صفحہ نمبر 482۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ ابھی امام کا خطبہ جاری و ساری تھا کہ حاضرین دربار نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جب یزید نے یہ نازک صورتحال دیکھی اور انقلاب کا خطرہ محسوس کیا تو مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے۔ چنانچہ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، امام نے خطبہ بند کر دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا نعم اشہد ما کل شاہدان لا الہ غیرہ ولا ربی سوا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے مؤذن سے فرمایا تجھے انہی محمد کا واسطہ ذرا خاموش ہو جا تاکہ میں اس یزید سے کچھ کلام کر لوں۔ پھر یزید کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ رسول اکرم تیرے جد ہیں یا میرے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے جد ہے تو حاضرین اور تمام لوگ گواہی دیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اگر تو یہ مانتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر میرے باپ حسین کو قتل، ظلم و جور سے کیوں شہید کیا ہے؟ پھر ان کے مال و اسباب کو کیوں لوٹا ہے اور ان کی مقدرات کو کیوں قید کیا ہے؟ اور یزید بروز قیامت ویل ہے تیرے لیے جبکہ میرے جد نامدار تیرے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد یزید نے اسی مؤذن کو اقامت نماز کا حکم دیا، لیکن لوگوں میں ایک ہمہمہ اور غلغلہ تھا، چنانچہ بعض نے نماز پڑھی اور بعض ویسے ہی متفرق ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 243، مقتل الحسین، صفحہ نمبر 422۔ یزید کا حاضرین دربار سے آل رسول کے بارے میں مشورہ کرنا۔ پھر یزید نے اہل دربار سے اسیران آل رسول کے بارے میں مشورہ کیا، یعنی ان کو قتل کیا جائے، قید میں رکھا جائے یا رہا کر دیا جائے۔ بعض ملائین نے بڑے گستاخانہ الفاظ میں جن کو نقل نہیں کیا جا سکتا سب کو شہید کر دینے کا مشورہ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف، صفحہ نمبر 166، قمام، صفحہ نمبر 476 وغیرہ۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے یزید، تیرے درباریوں نے تجھے وہ مشورہ دیا جو فرعون کے درباریوں نے بھی نہیں دیا تھا، جبکہ اس نے جناب موسیٰ اور ہارون کے بارے میں ان سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو ڈھیل دو، قید میں ڈال دو۔ یاد رکھو کہ انبیاء کی اولاد کو سوائے ولد الزنا کے اور کوئی قتل نہیں کرتا۔ کتاب کا حوالہ ہے اثبات الوصیہ المسعودی، صفحہ نمبر 143، طبع نجف۔ ہاں البتہ نعمان بن بشیر نے یہ مشورہ دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، تو بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو۔
کتاب کا حوالہ ہے ملوف صفحہ نمبر 66۔ اسیران آل محمد زندان شام میں بالآخر یزید نے قتل کا ارادہ ترک کر کے ان کو زندان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس کے اقامتی محل کے قریب جو زندان تھا اس میں اسیران آل محمد کو بھیج دیا۔ اس زندان کو اجمالی کیفیت ارباب مقاتل نے یہ لکھی ہے کہ جو گرمی اور سردی سے حفاظت نہیں کرتا تھا، یعنی اس پر چھت نہ تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 340، قمقمام صفحہ نمبر 476۔ اتنا عرصہ ان کو اس زندان میں رکھا گیا کہ ان کے چہروں کے رنگ جھلس گئے اور پوری مدت قیام کے دوران وہ برابر حسین پر نوحہ و ماتم کرتے رہتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملوف صفحہ نمبر 168، اعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 101، عاشر بہار صفحہ نمبر 227، نفس المحموم صفحہ نمبر 245۔ اس کے بعد یزید کے حکم سے جناب سید الشہداء کا سر اقدس قصر العمارہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، جو 3 دن تک لٹکا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 425، خطۃ مقریضیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289، 289، التحاف بحب الاشراف صفحہ نمبر 23، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75، البدایع و نہایہ ابن اسیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 204، اعمال صدوق صفحہ نمبر 100۔ اور بعض روایتیں جامع مسجد کے مینارے پر 40 دن تک لٹکا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 247۔ اور دوسرے شہداء کے سرائے مقدسہ میں سے بعض کو شہر شام کے مختلف دروازوں پر اور بعض کو جامع مسجد کے دروازوں پر لٹکایا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 247، مقتول الحسین صفحہ نمبر 226۔ زندان شام اور دربار یزید کے بعض واقعات۔ بعض آثار و اخبار سے واضح ہوتا ہے کہ یزید عنید نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ سید الشہداء کے سر اقدس کو دربار میں طلب کرتا، پھر مجلس شراب جماتا۔ ایک بار وہ اسی قسم کے لہو لعاب کے مظاہرے میں مشغول تھا اور اس وقت دربار میں بادشاہ روم کا ایک نصرانی سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے یزید سے دریافت کیا، تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ سفیر نے کہا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا، تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ سفیر نے کہا، میں جب لوٹ کر اپنے ملک جاتا ہوں تو بادشاہ مجھ سے سب واقعات دریافت کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ حقیقت حال معلوم کروں تاکہ تمہاری اس مسرت و شادمانی میں ہمارا بادشاہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکے۔ یزید نے کہا، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ سفیر نے پوچھا، ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ یزید نے کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی نصرانی نے کہا، اف ہے تم پر اور تمہارے دین پر، تمہارے دین سے تو میرا دین بہتر ہے۔ میرا باپ حضرت داؤد کے نواسوں میں سے ہے، حالانکہ میرے اور جناب داؤد کے درمیان کئی بار روایت 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملوف صفحہ نمبر 169۔ لیکن اس کے باوجود نصرانی لوگ محض یہ سمجھ کر کہ میں حضرت داؤد کا نواسا ہوں، میری اس قدر تعظیم و تکریم کرتے ہیں کہ میرے قدموں کی مٹی بطور تبرک حاصل کرتے ہیں، مگر تم اپنے نبی کی دختر کے فرزند کو قتل کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا کیسا دین ہے؟ پھر سفیر روم نے یزید سے کہا، تجھے کنیسہ حافر والے واقعے کا علم ہے؟ یزید نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ سفیر نے کہا، عمان اور چین کے درمیان ایک بڑا عظیم الشان شہر ہے جس میں نصرانی لوگ آباد ہیں، اس لیے اس میں کئی کنیسے گرجے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کنیسہ حافر، یہ اس کے محراب میں سونے کا ایک ظرف لٹکا ہوا ہے جسے ریشم و دیبا سے آراستہ کیا گیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ کے سواری والے گدھے کی سم موجود ہے۔ ہر سال
ہر سال نصرانی لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر خدا سے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ نصرانی تو اس قسم کا اس قدر اکرام و احترام کریں جیسے وہ اپنے نبی کی سواری کے گدھے کا خیال کرتے ہیں، مگر تم اپنے نبی کی دختر کے فرزند کو قتل کرتے ہو۔ خدا تم میں اور تمہارے دین میں برکت نہ دے۔ سفیر کا یہ کلام سن کر یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ واپس جا کر اپنے ملک میں مجھے ذلیل و خوار نہ کرے۔ جب نصرانی نے اپنے قتل کیے جانے کا حکم سنا تو اس نے یزید سے پوچھا، کیا تو واقعاً مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے کہا، نام ہاں۔ سفیر نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے گزشتہ رات عالم خواب میں تمہارے پیغمبر کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے تھے، اے نصرانی تو جنتی ہے۔ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا، مگر اب راز کھل گیا، اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اور حضرت محمد اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نصرانی سید الشہداء کے سر مبارک کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگایا اور رو رو کر اسے بوسے دینے لگا۔ اسی اثنا میں یزید کے حکم سے اسے شہید کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 172، نصر المحموم صفحہ نمبر 248، عاشر بہار صفحہ نمبر 228 وغیرہ۔ امام سجاد علیہ السلام کی تسبیح۔ یزید امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک بار امام کو دربار میں بلایا اور مختلف موضوعات پر سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح امام کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کے لیے ان کے قتل کا جواز پیدا ہو جائے۔ امام اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے جاتے تھے اور دستے مبارک میں جو چھوٹی سی تسبیح تھی اسے بھی برابر پھیرتے جاتے تھے۔ یزید نے جھلا کر کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں مگر آپ مجھے جواب بھی دیتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح لیے اسے بھی پھیرتے جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا، مجھ سے میرے والد ماجد نے میرے جد بزرگوار کا یہ معمول نقل کیا کہ جب وہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کلام کرنے سے پہلے ہاتھ پہ تسبیح لے کر اس کے دانوں کو پھیرتے جاتے تھے اور دعا پڑھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد اپنے ضروریات کے متعلق بات چیت کرتے، اس طرح وہ بات بھی ان کی تسبیح شمار ہوتی تھی اور یہ تسبیح صبح ان کے لیے رات کے سونے تک بلیات و آفات حرز ہوتی تھی، اور جب رخت خواب پر تشریف لے جاتے تو پھر حسب سابق عمل کرتے، پھر بعد ازاں تسبیح کو زیر بالین رکھ دیتے۔ اس طرح نماز صبح تک یہ تسبیح ان کے اعمال صالحہ میں شمار ہوتی۔ میں بھی اپنے جد امجد کی اقتدا کرتے ہوئے ایسے ہی کیا کرتا ہوں۔ یزید نے امام سجاد کا یہ جواب باثواب سن کر کہا، میں جب بھی تمہارے خاندان کے کسی آدمی سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ایسا جواب دیتا ہے جس میں فوز و فلاح پوشیدہ ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نصر المحموم صفحہ نمبر 244، قمقام صفحہ نمبر 485۔ امام میں بیمار سے منہال کی ملاقات۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا جبکہ وہ شام کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ عصا پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے، سر کنڈے کی طرح، ٹانگیں کمزور تھیں، پنڈلیوں سے خون جاری تھا، رنگت میں صفرت زردی کا غلبہ تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈبا گئے اور عرض کیا، فرزند رسول، آپ نے کس حال میں صبح کی ہے؟ میرا سوال سن کر امام بیمار رو پڑے، پھر فرمایا، اس آدمی کی کیا حالت پوچھتے ہو جو یزید بن معاویہ کا قیدی ہو، جس کی مستورات نے پیٹ بھر غذا نہ کھائی ہو اور نہ ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہو اور دن رات گریہ و بکا سے سروکار ہو۔ پھر فرمایا، اے منہال، اس امت میں ہماری حالت وہی ہے جو آل فرعون میں بنی اسرائیل کی تھی، جو ان کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اہل عرب اہل عجم کے بالمقابل فخر کرتے تھے کہ جناب محمد مصطفیٰ عربی ہیں، پھر قریش تمام عربوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا ان کے خاندان سے ہیں، مگر ہم اہل بیت رسول کی حالت یہ ہے کہ ہمارے حقوق غصب کر لیے گئے، پھر قتل کیا گیا اور وطن سے بے وطن کر دیا گیا۔ جب بھی یزید ہمیں بلاتا ہے تو ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ اب وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 340، ملحوف صفحہ نمبر 173، نصر المحموم صفحہ نمبر 249۔
جناب سکینہ بنت الحسین کا زندان شام میں ایک عجیب خواب دیکھنا۔ جناب سکینہ بنت الحسین بیان کرتی ہے کہ ہمیں زندان شام میں قیام کے ابھی چوتھا دن تھا کہ میں روتی رہی اور بڑی دیر سے سوتے ہی میں نے ایک خواب دیکھا۔ پھر ایک طویل خواب بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 نوری ناقاؤں سے 5 بزرگوار سوار اترے۔ نمبر 1 حضرت آدم صفی اللہ، نمبر 2 حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ، اور 5 عماریاں اتری جن میں سے ایک میں جناب حوا ام البشر، دوسری میں جناب آسیہ بنت مزاحم، تیسری میں جناب مریم بنت عمران، چوتھی میں جناب خدیجہ بنت خولید اور 5ویں میں حضرت فاطمہ زہرا سوار تھیں۔ پہلے جناب سکینہ نے اپنے جد نامدار کی خدمت میں اپنے مصائب و علام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اپنی جد ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تفصیل کے لیے عاشر بہار صفحہ نمبر 227، قمقام صفحہ نمبر 486، نفس المحموم صفحہ نمبر 245 اور انوار نمانیہ صفحہ نمبر 341 کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس خواب کے آخر میں یہ مذکور ہے کہ میں نے ایک مستور کو حوجت میں دیکھا جس نے شدت غم سے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ معظمہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ تمہاری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ بس میں جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر سامنے کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے عرض کیا، اے اماں باخدا لوگوں نے ہمارے حق کا انکار کیا، اے اماں باخدا لوگوں نے ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا، ہماری حرمت کا خیال نہ کیا، اے اماں باخدا لوگوں نے ہمارے بابا حسین کو شہید کر دیا۔ میری یہ داد و فریاد سن کر خاتون قیامت نے مجھ سے فرمایا، اے سکینہ خاموش ہو، تو نے میرے قلب حزین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھو تمہارے بابا حسین کی قمیض ہے، جب تک میں اسے لے کر بارگاہ ایزدی میں پیش نہ ہوں اس وقت تک یہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 6۔ ہند زوجہ یزید کا خواب دیکھنا۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سکینہ کے خواب سے ملتا جلتا ایک خواب ہند زوجہ یزید نے بھی بقول صاحب ناسخ تواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351 اسی رات اہل بیت کے وارد دمشق ہونے کی چوتھی رات کو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے گئے ہیں اور فرشتے صف زیارت حسین کے لیے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اسی اثنا میں آسمان سے ایک بادل زمین پر اترا جس سے چند بزرگ برآمد ہوئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے جو سفید رنگ اور قمر نما چہرے والے تھے اپنے آپ کو حسین کے سر مبارک پر گرا دیا اور ان کے لب و دندان کے بوسے لیتے ہوئے فرمایا، اے فرزند ان لوگوں نے تجھے شہید کر دیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پہچانا اور تجھے پانی پینے سے بھی روک دیا؟ اے فرزند میں تیرا نانا رسول اللہ ہوں، یہ تیرے بابا علی مرتضیٰ اور یہ تیرے بھائی حسن اور یہ تیرے چچا جعفر عقیل اور یہ حمزہ و عباس ہیں۔ اسی طرح اپنے خاندان کے اور بھی بعض بزرگوں کے نام لیے۔ ہندہ کہتی کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سر حسین کو دیکھا کہ اس پر نور برس رہا ہے۔ میں اٹھ کر یزید کو ڈھونڈنے لگی، اچانک دیکھا کہ ایک تاریک کمرے میں دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے کہہ رہا تھا، مالی ولیل حسین، مجھے حسین سے کیا سروکار تھا۔ ہند نے اپنا خواب بیان کیا مگر یزید سر جھکائے سنتا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351، عاشر بہار صفحہ نمبر 243، منتخب ترہیج صفحہ نمبر 249 وغیرہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہند کا یہ خواب بھی اسیران آل رسول کی جلد رہائی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہند زوجہ یزید کا ننگے سر دربار میں نکل آنا۔ اسیران آل رسول کے قیام دمشق کے زمانے میں ہند زوجہ یزید کے بارے میں 2 روایتیں عام طور پر مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ ایک روز وہ قید خانے میں گئیں اور اسیران اہل بیت کی بڑی آؤ بھگت کی، مگر چونکہ یہ روایت کسی قابل اعتبار کتاب میں مذکور نہیں ہے اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری روایت یہ کہ جب سید الشہداء کا سر مبارک یزید کے محل کے دروازے پر آویزہ کیا گیا
اور اس بات کا ہند کو علم ہوا تو ننگے سر اور باروایت ننگے پاؤں بھی دربار میں نکل آئی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 249۔ دوبارہ اور یزید سے کہا جب کہ وہ مجلس عام جمائے بیٹھا تھا، اے یزید، کیا دختر رسول فاطمہ زہرا کے فرزند کا سر میرے گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے فوراً اٹھ کر اس کے سر پر چادر ڈالی اور مصلحت وقت کے پیش نظر کہا، ہاں اے ہند، یہ سر حسین کا ہی ہے۔ اے ہند، تم فرزند دختر رسول اور خلاصہ دو دمان قریش پر خوب گریا و بکا کرو۔ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیا اور ان کو قتل کر دیا، خدا اسے قتل کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 228، جلال العیون صفحہ نمبر 214، نفس المحموم صفحہ نمبر 246، مقتول حسین خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 347، طبری صفحہ نمبر 147، جلد نمبر 6، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، الدمۃ الثاقبہ صفحہ نمبر 380، ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330۔ یہ واقعہ قریباً مقتل کی تمام کتب معتبرہ میں موجود ہے، لہٰذا مجاہد اعظم کے فاضل مصنف کے صرف اسی عقلی استبداد کی بنا پر اسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا کہ عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ ایک شہنشاہ کی بیوی اس طرح بے حجابانہ مجمع عام میں نکل آئی۔ یزید اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تاجدار اور سب سے وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح ہندہ بھی دنیا کی ان شاہی بیگمات سے جن کو ملکہ آفاق کہلائے جانے کا شرف حاصل تھا سب سے بڑی شہنشاہ بیگم تھی۔ یزید کے محلات بھی غالباً شاہی قاعدے سے بنے ہوں گے، متعدد دیوڑیاں اور ہر دیوڑی پر خواجہ سراؤں اور محافظوں کا انتظام تھا۔ پھر کیوں کر قیاس میں آ سکتا کہ ہندہ باوجود شاہی انتظامات اور پہرہ چوکی کے اس طرح بے تحاشا اور بے پردہ بھرے دربار میں نکل آتی۔ مجاہد اعظم صفحہ نمبر 293 294۔ کسی کے قیاس میں آئے یا نہ آئے، جب ایک واقعہ کتب معتبرہ میں موجود ہے تو اسے اپنی قیاس آرائیوں کی بنا پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ بری ایسے غیر معمولی واقعات کے وقت ہندہ سے بھی بڑی عظیم الشان بیگمات کے بے مقنع و چادر درباروں میں چلے آنے کے متعدد واقعات کتب سیر و تواریخ میں مل جاتے ہیں۔ چونکہ اس خاتون کو ایک گونا خاندان نبوت سے لگاؤ تھا، اس لیے یہ ہولناک منظر دیکھ کر از خود رفتہ ہو گئی اور عالم بے تابی میں یوں بے حجابانہ باہر نکل آئی، جیسا کہ ناسخ میں لکھا ہے۔ دریں حالات اس بات میں کون سا استبداد ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ اس سلسلے میں جو منتخب ترہی صفحہ نمبر 242 طبع بمبئی میں مرقوم ہے کہ وہ دربار میں آئی تو یزید کو بہت لعن طعن کی اور کہا، نہ تو میرا شوہر ہے نہ میں تیری بیوی ہوں، اور پھر ناراض ہو کر چلی گئی۔ یہ واقعہ بالکل بے اصل ہے اور کتب معتبرہ سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ اہل علم جانتے ہیں ترہی کے متفردات قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ تذنیب، یہ ہند زوجہ یزید کون تھی؟ عاجلتاً جس قدر کتب مقاتل کی سیر کی گئی ہے ان میں صرف اس قدر ملا کہ یہ ہند عبداللہ بن عامر بن کریز کی دختر تھی۔ یزید کی زوجیت میں آنے سے پہلے جناب سید الشہداء کے حرم سرا میں داخل تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 228، نفس المحموم صفحہ نمبر 249، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 380، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 347، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 وغیرہ۔ سرکار ناصر ملت لکھنوی نے اس سوال کو کہ ہندہ زوجہ یزید کی کون تھی، اسے اہل بیت رسالت سے کیا تعلق تھا، اس کا زندان شام میں آنا صحیح ہے یا نہیں، اس کے بطن سے کوئی اولاد تھی یا نہیں، اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، بحر الانوار میں منقول ہے کہ ہند زوجہ یزید
لعن اللہ عبداللہ بن عامر بن کریس کی دختر تھی اور قبل یزید کے وہ زوجہ امام حسین علیہ السلام کی تھی، اور اس کا مجلس یزید میں نکل آنا تو روایت معتبرہ میں وارد ہے، لیکن زندان شام میں اس کا آنا کسی روایت معتبرہ میں مذکور نہیں ہے، اور بنا بر تصریح مورخین مخالف مثل طبری و ابن الاسیر، یزید ملعون کا ایک لڑکا بطن ہند بنت عبداللہ بن عمار سے تھا۔ ہدایت ناصریہ صفحہ نمبر 6۔ ان سب تاریخی حقائق کے خلاف فاضل مکرم نجفی نے مقتول الحسین کے صفحہ نمبر 15 پر یہ لکھا کہ یہ ہند عمرو بن سہیل کی صاحبزادی تھی، اور پہلے عبداللہ بن عامر بن کریس کی زوجیت، اور کتاب مخبرس صفحہ نمبر 450 کے حوالے سے لکھے کہ عبداللہ سے پہلے عبد الرحمن بن عطا بن اسد بن ایس کے عقد نکاح میں تھی۔ جب عبداللہ بن عامر کی زوجیت میں تھی تو یزید کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی رغبت پیدا ہوئی، اس لیے معاویہ نے اپنے چہیتی بیٹے کی آرزو کی تکمیل کے لیے عبداللہ کو، جو اس کی طرف سے بصرے کا گورنر تھا، طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ہی مقتول حسین خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 167 میں مذکور ہے، مگر اس میں ہند کے باپ کا نام سہیل بن عمرو لکھا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس نے کس طرح سرکاری شہید و شہداء سے ناطہ توڑا اور کس طرح یزید سے رشتہ جوڑا، اس کی تفصیل کتب معتبرہ میں مذکور نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 48 کا اختتام کرتے ہیں۔